آج جس عظیم ہستی کی مدح و ستائش اور فضائل و مناقب اور محاسن و محامد ہم بیان کرنے کے لیے یہاں پر حاضر ہیں، وہ ہستی اتنی اعلیٰ ہے، اتنی عارفہ ہے کہ ہم اس ہستی کو کیا کچھ کہیں، جو کچھ کہیں گے وہ کم ہوگا۔ وہ ہستی طیبہ بھی ہے، طاہرہ بھی ہے، زاہدہ بھی ہے، عابدہ بھی ہے، صالحہ بھی ہے، صاحبہ بھی ہے، شاہدہ بھی ہے، صادقہ بھی ہے، حاکمہ بھی ہے، عادلہ بھی ہے، ساجدہ بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہستی آمنہ بھی ہے، امینہ بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم وجہ تخلیق کائنات ہیں، تو وہ شہزادی کائنات ہیں، پرنسس آف دا پرنسس۔ وہ ایسی پرنس ہیں، ایسی پرنسس ہے کہ جتنی بھی پرنسس ہیں ان کے سامنے ہے چاہے کائنات کی، تو وہ کائنات کی پرنسس ہیں، کاشانہ نبوت کی شہزادی ہیں، اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے آپ کا اسم گرامی فاطمہ رکھا۔ فاطمہ کہتے ہیں کہ کسی رکاوٹ کو روکنے کو یا دور کرنے کو، تو بعض روایات میں ملتا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نام اس لیے فاطمہ رکھا کہ یہ اپنے چاہنے والے اور ماننے والوں کو کل جہنم کی آگ سے دور کر دے گی، یعنی آگ کے شعلوں کو روک دے گی ان کے لیے، ان کی شفاعت فرمائیں گی۔ اور پھر آپ کا ایک لقب ہے زہرا۔ زہرا کہتے ہیں کلی کو، اور کلی ظاہر پھول، اور پھول ظاہر گلستان سے ہوتا ہے، باغ سے ہوتا ہے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ باغ کے اثرات کلی پر نہ آئے اور کلی باغ سے فیض نہ لے۔ چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بولنے میں، اٹھنے میں، چلنے میں، پھرنے میں، شباہت میں اگر کوئی ریپلیکا ہے تو وہ فاطمہ تو زہرا ہے۔ چنانچہ فاطمہ زہرا بولتے ہیں کلی کو، اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم جتنے بھی انبیاء ہیں وہ ان انبیاء کے باغ ہیں، آپ باغ نبوت ہیں، اور اس باغ کی سب سے مہکتی ہوئی کلی کو زہرا فاطمہ کہا جاتا ہے۔ اور آپ کا ایک لقب بطول بھی ہے، اور بطول بولتے ہیں سردار کو۔ ماشاءاللہ۔ چنانچہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اطردین اتکونی، اے میری بیٹی کیا تم اس سے راضی نہیں ہو کہ انت سیدۃ فاطمۃ النساء العالمین، اور ایک حدیث میں فاطمۃ سیدۃ نساء المؤمنین، سیدۃ النساء اہل الجنہ، سیدۃ ہذہ الامہ، یعنی امت کی بھی سردار ہیں، جنتی عورتوں کی بھی سردار ہیں، اس کائنات اور کونین کی بھی سردار ہیں۔ تو معلوم ہوا بطول اس لیے رکھا ہے کہ یہ سردار ہے۔ اور میں آپ کو ایک لمحے کے لیے رک کر اگر سوچوں تو یہ سارا گھرانہ ہی سرداروں کا ہے۔ علی آیا تو فرمایا علی انت سید العرب، آپ سارے عرب کے سردار ہیں۔ فاطمہ تو سیدۃ النساء العالمین، سارے عالمین کے سردار، اور حسن حسین ان الحسن والحسین سید الشباب من اہل الجنہ، ان کے بیٹے حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار۔ اور اپنے نہیں فرمایا کہ انا سید ولد آدم یوم القیامہ، اور میں ساری اولاد آدم کا سردار۔ تو معلوم ہوا کہ نانا بھی سردار ہیں، والد بھی سردار ہیں، ماں بھی سردار ہیں، صاحبزادے بھی سردار ہیں۔ تو کوئی یہ نہ کہے کہ وہ کربلا کے اندر سرداری لینے کے لیے آئے تھے، صاحب سرداری تو ان کی ٹھوکروں میں ہوتی ہے، تو پیدا ہوتے ہیں اس گھرانے میں تو اللہ سردار بنا کر پیدا فرماتا ہے۔ اور پھر آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے، اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسیہ اور حضرت مریم بنت عمران یہ سارے اپنے اپنی دور کی سردار تھی، لیکن علماء کرام نے کہا کہ حضور نے فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، بدعہ یا بدعہ دونوں صحیح، بدعۃ منی فمن ابغضها ابغضنی، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو غضبناک کیا مجھے غضبناک کیا، اور ایک حدیث میں جس نے مجھے غضبناک کیا اس نے رب کو غضبناک کیا۔ تو فاطمہ چونکہ حضور کے جگر کا ٹکڑا اور کائنات کا سب سے اعلیٰ جگر آقا کریم کا جگر مبارک ہے، اور اس جگر کا ٹکڑا آپ نے فرمایا، تو اس کا مطلب ہے فاطمہ تو زہرا اولین اور آخرین ساری عورتوں کی سردار۔